گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایکسیلنٹ، یہ جو کیٹیگری ہے ایکسیلنٹ سب سے سپر، اور جناب وکٹری سٹینڈ اور اول نمبر کے اوپر جو لوگ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے ان کے اندر آپ کو دو چیزیں بہت زیادہ جناب نظر آئیں گی. ایک وہ جنونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا وہ ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیشن اور جس چیز کے اندر وہ جناب ان کی دلچسپی ہے اس کے اندر وہ جنون کی حد تک ہر قسم کی قربانی دینے والے، ہر قسم کی جناب وہ قیمت ادا کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنونی قسم کے لوگ. وہ تو اپنے اس فیشن کے ساتھ، اپنے اس کاروبار کے ساتھ، اپنے اس جناب جاب کے ساتھ، اپنے اس کام کے ساتھ وہ تو جناب جنون کی حد تک محبت کر رہے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. لوگ اس کو گالیاں کر رہے ہیں پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، لوگ اس کو دھکے دے رہے ہیں یہ پھر بھی وہی کام کر رہا ہے، لوگ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ پھر بھی وہی کام کرتا چلا جا رہا ہے. ضدی، ہٹ درم، ٹھیک ہے نا جی، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے والے وہ تو سینسیئر ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب یہ دیکھ لو جناب یہ تو ہٹتا ہی نہیں ہے، ہر قسم کی قربانی. جو بندہ جس کام کے اندر جتنی زیادہ قربانیاں دینے والا ہوگا چاہے وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، نبی کا چچا ہے، یہ سب برے کاموں کے سمبل ہیں لیکن یہ بھی ضدی تھے، ہٹ درم تھے. اپنے جناب جس کام کے اوپر اڑ گئے، جل گئے، مر گئے، سڑ گئے، انہوں نے وہ رستہ نہیں چھوڑا. ابو جہل کو جب دو بچوں نے مارا جنگ بدر کے اندر تو جب وہ بالکل زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، تو جب وہ لیٹا ہوا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل ان کی سوکھی سوکھی ٹانگیں تھیں، کمزور تھے، تو یہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ کے اس کی ضد کا آپ یہ عالم دیکھ لیں، یعنی یہ جہالت کا سمبل ہے. ہم ذرا دیکھیں ہم جناب کن لوگوں کے اندر ہم جناب شامل ہیں. اچھے لوگوں کے اندر وہ بھی ضدی ہوتے ہیں، وہ بھی جناب ہٹ درم ہوتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک وہ جناب مشغول ہوتے ہیں. اور ادھر یہ ہے ابو جہل اس کی جب گردن کاٹنے لگے نا عبداللہ بن مسعود تو کہتا ذرا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا، نیچے سے، تاکہ پتہ لگے کہ جناب یہ گردنوں کے اندر پڑی ہوئی گردنیں پتہ لگے کہ یہ ایک سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے. یہ تو برے لوگوں کا جناب یہ بھی. اس کے مقابلے میں آپ جتنے اچھے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، 950 سال کتنی سٹرگل ہے، محنت ہے، کتنا جنون کی حد تک، کتنا جناب وہ ضدی تھے اپنے کام کے اندر، ہر قسم کی قربانی، 950 سال لیکن ڈٹے رہے، کھڑے رہے، پیچھے نہیں ہٹے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، کتنی پرابلمیں آئیں، کتنی مشکلیں آئیں، کتنے جناب ان کے لیے جناب بار بار بنی اسرائیل نے ان کو جناب کتنا ان کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی. آپ آگے چلتے چلے جائیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں پھر کافر کہنے لگ گئے تھے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، ساحرن کذاب. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر گارنٹیاں دی، وما صاحبکم بمجنون، او لوگو یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. اللہ معاف کرے جناب یہ الفاظ وما صاحبکم بمجنون، یہ جناب مجنون نہیں ہے، یہ تو اپنے کام کے ساتھ سینسیئر ہیں، اپنے کام کے ساتھ جناب یہ مخلص ہیں اور جناب اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ڈٹ جانا یہ اصل انسان کی جناب کامیابی ہوتا ہے. اچھے کام کے اندر اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ برے کام کے اوپر ڈٹ جائیں گے، یہ جناب ڈاکو، چور، شرابی، یہ سب جو ہے یہ برے کاموں کے سمبل ہیں، وہ ان کے اوپر ڈٹ گئے، وہ جناب اس میں کام آگے بڑھ گئے. جو اچھے کام کے اندر ڈٹ جاتے ہیں وہ اچھے کاموں کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جناب دنیا کے اندر بے شمار مثالیں ایسی بری پڑی ہیں. یہ انڈیا کے اندر جناب ایک ہائیسٹ لڑکی ہے جس نے جناب دنیا کے بے شمار ماؤنٹ ایوریسٹ اور بڑے بڑے جناب دنیا کی وہ چوٹیوں کا سر کیا ہے. ضدی قسم کے لوگ ہمیشہ جناب آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کہ ایک ٹھوکر لگی، دل چھوڑا، جناب بھاگ گئے، میدان بھی چھوڑ دیا، اپنے جناب موقف سے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ جو لڑکی ہے وہ 2011 کے اندر ٹرین کے اندر سفر کر رہی تھی، تو گنڈوں نے جناب اس کے گلے کے اندر سونے کی چین تھی وہ کھینچنے لگے تو اس نے نہیں دیا،
तो उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका तो दूसरी तरफ से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, दूसरी तरफ से फिर दोबारा जनाब आगे से एक ट्रेन आ रही थी, किस्मत जनाब अल्लाह की, इधर से इन्होंने फेंका, आगे से दूसरी ट्रेन आई, वो उसके अंदर लग के जमीन के अंदर गिर गई। उसके जनाब एक पाँव कट गया, दूसरा पाँव जनाब बिल्कुल चूरो चूर हो गया, और जनाब बैक बोन उसका मसला बन गया। तो वो 9 घंटे तक दोनों ट्रैकों के दरमियान, इधर जाने वाला इधर आने वाला, ये आने गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं, 49 ट्रेनों के दरमियान वो लड़की पड़ी रही सारी 8-9 जनाब घंटे। लेकिन ये बहुत लंबा वाक़या है। उसके बाद जनाब वो हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसका नकली पाँव लगता है। वो वहाँ पर बैठे बैठे इस बात का अज़म करती है कि जो भी हो जाए मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी। अब जनाब वो लड़कियाँ देख लो, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कितना आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पाँव, अच्छे भले जो लोग सेहतमंद लोग हैं वो लोग ये काम नहीं कर सकते, हट्टे कट्टे जो लोग हैं, लेकिन वो लड़की नकली पाँव लगा हुआ है और पाँव उसके टूटे हुए हैं, दूसरा जो पाँव हड्डियां चूर है, लेकिन उसके बावजूद आज़म, यकीन, जिद और जनाब अपने मौक़िफ़ के साथ सिंसियर, और उसने दुनिया की बड़ी बड़ी चोटियों को सर कर लिया। ये हमारे लिए भी नसीहत है, हम इंसान हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, अल्लाह ने हमारे अंदर ये चीज़ रखी है। तो ये काम जब तक हम अपने काम के अंदर ज़िद्दी नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, मौक़िफ़ के ऊपर डट जाने वाले नहीं होंगे, जब तक ये जो जिसने ये बल्ब ईजाद किया था, एंडरसन था मेरा ख्याल, अल्लाह माफ़ करे मेरे ज़हन में नाम निकला हुआ है, तो 1000 से भी ज़्यादा उसने तजर्बे किए थे। उसके बाद 1 दफ़ा फेल, 2 दफ़ा फेल, 100 दफ़ा फेल, 300, 500, 700, 900, 1000 से ज़्यादा उसने जनाब तजर्बे किए। उसके बाद वो जाके ये बल्ब बनाने के अंदर, एंडरसन गालिबन उसका नाम था, 1000 तजर्बों के बाद वो इसके अंदर कामयाब हुआ था। हम जो हैं 1 कदम उठाया, 2 कदम उठाया, ये किया वो किया, उसके बाद हम जनाब मौक़िफ़ वो अपना पीछे हट जाते हैं। अल्लाह भी कहते हैं ठीक है जा फिर, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें जनाब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाना, ठीक है ना। अच्छे काम के अंदर बंदे को ज़िद्दी होना चाहिए। नमाज के अंदर ये ज़िद क्या होता है, मैंने ये जरा करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, अल्लाह उसको जनाब कर देता है। अगर आप अच्छे काम की ज़िद करेंगे तो उसके अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप बुरे काम की ज़िद करेंगे तो आप उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे, आप नशाई हो जाएंगे, आप जनाब और मसाइल आपके अंदर आ जाएंगे।